بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ آج کا پروگرام جو ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ محمد حسن معروفی صاحب قبلہ، اور مشہور و معروف نوحہ خواں اور شاعر اہل بیت جناب سید کاشف رضا جعفری صاحب۔ اور یہ پروگرام جو ہے اس میں ہمارے دوسرے بھی مہمانان گرامی دوسرے ملکوں سے اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مشہور و معروف شاعر اہل بیت اور پروفیسر ناشر نقوی صاحب، جو جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور ایک خاص ان کی جو مرثیہ خوانی کے حوالے سے ان کی خاص پہچان ہے، وہاں پہ مرثیہ گو شاعر ہیں، اور انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کے کلام لکھے بھی ہیں، اور کچھ کافی لوگ جو ہیں انہی کے سائے میں پی ایچ ڈی بھی مرثیے پہ کر رہے ہیں۔ جناب پروفیسر ناشر نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ناشر نقوی صاحب، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے کوئی کلام آپ پیش کیجیے۔ ضرور ضرور، پہلے آپ کی خدمت میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں جی۔ کہ تیرے قدم کے تلے ہے امامتوں کی بہشت، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تیرے قدم کے تلے ہے امامتوں کی بہشت، میرے شعور کو تو اپنا نقش پا دے دے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جہالتوں کے اندھیرے بہت ستاتے ہیں، دیار علم کی بیٹی کوئی دیا دے دے۔ اور ایک منقبت کے چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ سامنے اہل نظر کے حق نے منظر رکھ دیا، سامنے اہل نظر کے حق نے منظر رکھ دیا، عصمت زہرا کو قرآن کے برابر رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ شعر سنیے گا کہ کردگار خلق نے سیرت کی جب تفسیر کی، کردگار خلق نے سیرت کی جب تفسیر کی، فاطمہ زہرا لکھا اور لکھ کے دفتر رکھ دیا۔ کیا کہنے۔ شعر ہے کہ اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی۔ بطور خاص یہ شعر سنیے گا، قافیہ اس کا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی، کاسہ دستے شہادت میں بھرا گھر رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ کاسہ دستے شہادت میں بھرا گھر رکھ دیا، اور سیدہ خاتون جنت فخر مریم میں بطول، سیدہ خاتون جنت فخر مریم میں بطول، عظمتوں کا حق نے تیرے سر پہ جھومر رکھ دیا۔ آخری شعر ہے کہ اس مکین محترم کی سوچیے پاکیزگی، کیا کہنے۔ اس مکین محترم کی سوچیے پاکیزگی، جس کے گھر کا نام حق نے بیت اطہر رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور جس تعلق سے آپ یہ سلسلہ ہے، ایک آخری شعر کہ کربلا کی پیاس کو محسوس کرنے کے لیے، کربلا کی پیاس کو محسوس کرنے کے لیے، تشنہ لب کی ماں نے آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی، کاسہ دستے شہادت میں بھرا گھر رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت بہت شکریہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ناشر نقوی صاحب کا کہ انہوں نے انڈیا سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنا خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہمارے اس پروگرام میں مزید جو ہے نوحہ خانوں نے شرکت فرمانی ہے۔ اور علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خطیبہ فدق جو کہ تاریخی شاہکار ہے، اس میں شہزادی نے توحید، نبوت، امامت، معاشرت اور فقہ پر جو کلام فرمایا، اس میں جو ہے مختصر سا جائزہ ہم اس کا کس طرح لیں گے؟ جی، یقیناً یہ خطبہ فدق تاریخی اعتبار سے بے انتہا معتبر جی،
اس کے راویوں کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو دو جملے کہنے کی ضرورت ہے کہ اس کے روایت کرنے والوں میں جو نام آتا ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، بے شک، حالانکہ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس وقت یہ خطبہ دیا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر 5 سال کے 5 سال لگ کے، ہے۔ بالکل بالکل، اس عمر میں اس خطبے کے اس راوی کا نام لینے کی وجہ سے آدمی مشکوک کر دیتا ہے کہ یہ خود مشکوک ہو گیا، بہی معنی کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے، ایک بچی کی طرف سے یہ کہ ہم نے سنا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اصل میں شک انسان اپنی ذہنی حدود میں رہتے ہوئے کرتا ہے۔ بالکل، ہر بچے کو اپنے بچہ جیسا نہیں سمجھنا چاہیے ہے، بالکل، کیا کہنے، اور کیا کہنے، ہر ایک کی صلاحیت پر، ہر ایک کی صلاحیت کو ایک معیار اور میزان میں لانا خود ہی ایک جہالت کی دلیل کیا ہوتی ہے۔ کہنے، سبحان اللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ اسی دنیا میں جو ہے بہت سارے افراد ایسے ملتے ہیں جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ جان رہے ہوتے ہیں، عام انسانوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ مثلا ابھی ہمارے ہی زمانے میں کوئی 8-10 سال پہلے یہیں ایک ایران کا بچہ آیا تھا جس کی عمر 5 سال تھی، بالکل ایسے ہی، اور 5 سال میں پورا قرآن یاد ہونا، اور نہ یہ کہ یاد ہونا بلکہ اس کو آپ جس طرح سے بھی آگے پیچھے سے کر کے اس کو پڑھیں اور وہ جو ہے اس جگہ کو، اس آیت کو، اور اس سے آگے اور اس سے پیچھے خود پڑھ کر کے سنا دیں۔ بالکل ایسے، عام انسان کا بچہ اگر جو ہے ایسا ہو سکتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے، تو شیر فاطمہ پی کیا کر کے کہنے، اگر سبحان جناب اللہ، زینب سبحان ہوں اللہ، کیا کہنے، اور اس زمانے میں پورا خطبہ ان کو یاد ہو اور اس کو بیان کریں تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، رہی ہے کہ اس خطبے میں جناب زینب، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کچھ کہا، کیا بتایا، جس رخ کو آپ سوال میں رکھ رہے ہیں اس میں فلسفہ احکام ہے کہ ہر حکم الہی کے فلسفے کو بیان کیا ہے بالکل ایسے، جناب خاتون جنت نے۔ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کے انسان کم سے کم اس بات کی طرف توجہ دے کہ خالی ایک حکم نہیں ہے کہ اس چیز کو ایسے کر لیا جائے، اور چونکہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں لہذا مجھ کو ایسے کر لینا چاہیے، بالکل صحیح، بلکہ جناب خاتون جنت نے ان احکام کو بیان کر کے اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ اس فلسفے کو سمجھے ہوگا آدمی تو اس کے لیے وہ کرے گا۔ جب تک انسان کسی چیز کے فائدے کا یقین نہیں رکھتا ہے، خلوص کے ساتھ اس کو نہیں بجا لے سکتا، بلکہ اس کو ایک چونکہ ہو رہا ہے لہذا کر لیتا ہے۔ مثلا اگر ہم نماز کے لیے کہیں کہ نماز پڑھیں تو ڈھیروں چھوڑنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک آدمی میرے پاس آئے اور آ کے کہے کہ میں فلاں پریشانی میں ہوں، اس پریشانی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں اس کو جو اس پریشانی کے لیے 2 رکعت نماز بتاؤں، بالکل، کہ اگر آپ اس 2 رکعت کو فلاں وقت میں، فلاں سناٹے کے وقت میں، فلاں خاص جگہ پر جا کے پڑھیے گا، تو چونکہ وہ اپنی حاجت کو جانتا ہے اور میرے کہنے پہ اس نے اپنے اس 2 رکعت کے فلسفے کو جان لیا کہ میرے لیے یہ حل ہے، لہذا انتہائی خلوص سے تنہائی کی جگہ تلاش کر کے اکیلے میں ہو کر کے جتنی دیر کے لیے کہا گیا اتنی مرتبہ اس کو کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے، جناب خاتون جنت نے احکام کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ یہ میں کر نہیں رہا ہوں بلکہ اس کرنے کا سارا فائدہ میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور میرے اٹھنے بیٹھنے سے اور یہاں سے لے کر کے آخرت تک کا ان فوائد کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے بھی اس خطبے کو ویسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا ہے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے پڑھنا چاہے، اور میں جانتا ہوں کہ ایک زمانے تک معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی تھی کہ بچوں کو پڑھائیں، بالکل اس کو پڑھائیں، پڑھیں ان کے سامنے اور ان کو پڑھائیں،
اس لیے جب آدمی اس میں پڑھے گا، ایک مرتبہ غور کرے گا، اور جب غور کرے گا تو یقیناً جو ہے اس کے فوائد اور اس کے فلسفے بھی سامنے آئیں گے۔ اور ہمیں اسی نقطۂ نگاہ سے، میں تو خالی یہ ایک بات کو ہی کہتا ہوں کہ معصومین کی زبان ہے خالی، اس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان زبان ان کی اللہ کے کلام اور اللہ کی بات جو جاری ہوتی ہیں، اور خالی اس عنوان سے کہ معصوم جہاں سے خطا کا کوئی تصور اور گزر نہیں ہو سکتا ہے، ان کی زبان سے ہے، خالی ان لفظوں کو دہرانا اسی محبت کے ساتھ میں کہ ان کی زبان کے کلمات ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مگر ان کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، مجھے اس کو دہرانا ہے، تو یقین کیجئے وہ کلمات اس کے وجود پر اثر کرنے لگیں گے، بے شک اثر کرنے لگیں گے۔ یہ بھی اس خطبے کا فلسفہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے فائدے کے لیے، بلکہ کائنات کے جتنے بھی عمل کو دیکھا جائے، حقیقت میں جو ہے جو مذہب نے بتایا ہے وہ خود میرے فائدے کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی ایک مرتبہ کہہ دیتا فلاں کے لیے جو آپ ذرا سا اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، تو یہ ہمیں نہیں تصور کریں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس نے کہہ دیا تمہارے لیے توفیق حاصل ہو گئی کہ تم پڑھ رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو، اور اس کا فائدہ یقیناً اس کو جتنا ملنے والا اس سے کم نہیں زیادہ ہی تمہارے لیے بھی ہوگا۔ چلے اس خطبے کے کلمات کو بھی اگر آپ کہیں بالکل۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نوحہ خان، عالمی شہرت یافتہ جناب ساجد حسین جعفری صاحب پاکستان سے، اور ہم انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ساجد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج کا پروگرام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایام کے حوالے سے ہے، اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اسی مناسبت سے آپ کوئی کلام پیش کیجیے اس میں۔ تو میرے خیال میں نوحہ سننا پسند کریں گے؟ جی بالکل بالکل، نوحہ سلام جو بھی نوحے کی چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلے تو تمام شیعہ نے حضرت کر رہا ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں مومنین یہ ٹی وی لائیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہدایت ٹی وی، میری جانب سے امام زمانہ کو اور تمام حضرات کو، خاص کر سادات کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جناب سیدہ یہ ایام ہیں اور غم و حزن کے ایام، ظاہر ہے یہ کسی عاشور سے کم نہیں ہے ایام، بے شک۔ تو اسی مناسبت سے جناب سیدہ کے حوالے سے ایک نوحے کی چند اشعار آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے بہت دفعہ یہ بارہا نوحہ سنا ہوگا میرا، جی، اس کے چند اشعار آپ کی سماعت میں نظر کروں گا، ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، دربار جا رہی ہوں میں، دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، قدمیں اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، بابا یہ فاطمہ بے مصیبت کا وقت ہے، یہ مرحلہ کٹھل ہے قیامت کا وقت ہے، خطبہ سنا رہی ہوں میں، خطبہ سنا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، میں اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، کوئی مجھے بتائے کہ کیا تھا میرا قصور، صدمہ
ہوں میں بابا تمہارے بابا تمہارے بعد یہ مجھے ستم ہوا محسن میرا شہید ہوا وہ مجھے بتا یہ غم اٹھا رہی ہوں یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد یہ مجھے بڑا ستم ہوا محسن میرا شہید ہوا وہ مجھے بتا یہ غم اٹھا رہی ہوں میں یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا غریب امت نے حق نہیں بنت رسول کو یہ اجر پا رہی ہوں میں یہ اجر پا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکر گزار ہوں جناب سید سعد حسین جعفری صاحب کو پاکستان سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے بیوی کے حضور پیش کیا. تو علامہ صاحب پھر ہم اسی طرف آتے ہیں اور آپ سے وہ جانتے ہیں جو جہاں سے ہماری گفتگو رکی تھی، امامت اور نبوت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، بیوی کا جو خطبہ اس کے حوالے سے. جی حالیہ خطبہ تاریخی اعتبار سے انتہائی اہم بھی اور مشہور بھی ہے. انکار کی اس کے سلسلے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اگرچہ جو آدمی نہیں مانتا ہے اور تسلیم نہیں کرتا ہے تو انکار کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. جی اگر اس خطبے کو پڑھا جائے تو سرکار خاتون جنت نے ابتدائی طور پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار رسالت مآب پر درود السلام اور اس کے بعد اپنے اس رشتے کو بیان کرنے کے بعد اپنے کے لفظ اس میں ارشاد فرمایا ہے. جب مخاطب کرتی ہیں تو کہتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. کیا کہنا، یعنی یہ جملہ خالی اتنا ہی ہوتا نا، اتنا بھی جملہ خالی اتنا ہی کہہ کے چلی جاتی تو پوری ایک تاریخ اور اپنی پوری ایک کتاب دے دی. بالکل ایسے ہی یہ علمو، پہچانو تو، سمجھو تو، جس کو ہم نے بتایا سمجھو. انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں.
وہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا سرکار سرت مآب ہیں. بالکل. میں فاطمہ ہوں. گویا اس وقت کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جانو میں فاطمہ ہوں. انہی کے لوگوں کے سامنے کی بات ہے. آج 1400 برس گزرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہوستا، بلکہ یقیناً جنہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی نہیں دیکھا ہے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا عظمت تھی. وہ تو دیکھ رہے تھے نا. جی ہاں، وہ تو دیکھ رہے تھے. بالکل وہ تو دیکھ رہے تھے سامنے اپنے کی. سرکار سرت آپ جو ہیں فاطمہ کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا برتاؤ جو ہے کیا ہے. سب یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب اتنے بڑے کنبے کو، اپنے اصحاب کی ٹولی کو اور اپنے جاننے اور پہچاننے والے سب کے میں ہونے کے باوجود بھی کسی بھی کارروائی کے لیے نکل رہے ہوں، کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، کسی اہم سے اہم یا چھوٹے بڑے کام کے لیے کہیں بھی جا رہے ہوں، تو جب جا رہے ہوتے ہیں تو اگر ملنا ہے تو ملنے کے تسلسل میں سب سے آخری کڑی کا نام فاطمہ ہوتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان کسی اللہ. سے ملیں لیکن آخری کڑی جو ہے فاطمہ ہے. اور جب آ رہے ہوتے ہیں تو آنے کے سب سے پہلی کڑی کا نام ہے فاطمہ. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان. اب اس جملے کو سوچیں، انی فاطمہ، پہچانو تو میں فاطمہ ہوں. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان. جس رسول کی رسالت کو تم مانتے ہو اور تمہاری نگاہ میں جو بھی ان کی عظمت ہے کہ ہے اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، اور وہ عظیم رسول کا رویہ میرے لیے کیا ہے، انی فاطمہ، میں وہی فاطمہ، میں وہی فاطمہ، کیا میں وہی فاطمہ ہوں. جناب خاتون جنت کا جملہ اس جگہ پہ جہاں سب موجود ہیں اور وہ جنہیں قریب ترین کا لوگ کہے جاتے ہیں، ان کے درمیان کا کافی تھا. سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. بالکل. اور ایک دم سے خاموش کہ نہیں، بس بات ہو گئی، ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. میں اس کے لیے تاریخ کا ایک جملہ، اور حقیقت میں چونکہ آپ کی شہادت سے متعلق یہ ہے، میں معمولاً کسی جملے کو کہتا ہوں تو جن تک بھی ذہن جاتا ہے، جس ذہن تک بھی بات پہنچتی، جن کانوں تک بات پہنچتی، مجھے ایک مرتبہ ضرور یہ کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کے جملے کو جو ہے جب آپ بالکل سکون کے حالت میں ہوں، اپنے بستر آرام پہ جا رہے ہیں، تو اسے سوچیں. کیا کہنے، اسے سوچیں. اور اس وقت سوچ کر کے جس درد اور کرب کا احساس ہوگا اور اس وقت جو آنسو نکلیں گے، اسی کو کہا جاتا ہے زینت ہوتے ہیں آنسو. وہ آنسو کیا کہنے، سبحان اللہ. بالکل. اور وہ جو ہے مال و ملکیت ہوتے ہیں وہ آنسو. بالکل صحیح. جناب سرکار شہزادی کے لیے ہے کہ جب آپ اس سب کو پتہ ہے کہ سارے دروازے مسجد کے بند کر دیے گئے تھے، صرف علی کا دروازہ بالکل کھلا تھا. اپنے دروازے سے مسجد میں آنے کا مطلب ہے آپ مسجد میں ہیں. بالکل آپ مسجد میں ہیں. لیکن جناب شہزادی اس دروازے سے جو مسجد میں کھل رہا تھا اس سے نہیں آئی تھی. آپ نے چادر اوڑھی، سر سے پاؤں تک زمین پر بھی چادر پڑ رہی ہے، یعنی کچھ وجود کا حصہ نہیں دکھائی دے رہا، اور دوسرے دروازے سے باہر کے اپنا جو دروازہ تھا اس سے نکلی، اور عام مسجد کے دروازے سے جو داخل ہوتے تھے لوگ اس دروازے پہ آئیں، اور آ کر کے روایت کے الفاظ میں کہ اتنی دور بئی معنی میں کہیں گے، چونکہ گھر ہی میں دروازہ کھل رہا تھا، وہ بہت قریب کا تھا، اس سے نکل کر گھوم کر کے آنا دور کا ہوا. پھر بھی کہتے ہیں تاریخ کہ آپ جو ہیں جلدی پہنچی، اتنی تیز گئی تھی کہ جلدی پہنچی اور جا کر کے، اور جب واپس آئی ہیں تو اس دروازے سے نہیں، وہ دروازہ جو آپ کا گھر اسی مسجد سے لگتا تھا اس سے گئی ہیں، لیکن اس میں تاخیر ہوئی. جتنی دیر میں آپ اتنا گھوم پہنچے، کہیں زیادہ ٹائم لگا اس دروازے سے آنے میں، اور دروازے پہ اپنے یہاں بیٹھ گئی. علی نے کہا فاطمہ آئیے، اور آپ کو دیر لگی. شہزادی اس وقت رو رہی تھی. پوچھا وجہ،
کہا کہ کاش کہ شاید میں آج کے اس دن کے اس وقت کے لیے نہ رہتی. میں پھر اس لفظ کو دہرانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. اور آگے جملہ فرمایا کہ وہ فاطمہ جو انہیں کہہ رہی کہ میں فاطمہ ہوں، انہی نے نہ میری بات مانی نہ حسنین کی گواہی کو مانا. یعنی یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جس مرحلے میں کسی نے ضرب لگائی ہو، کسی نے ایک انتہائی صاحب عزت انسان کے لیے یہ انتہائی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے جو وہ کہہ رہا ہو. بالکل بالکل. شہزادی نے گویا کہ اپنی زندگی کے سب سے بڑی، یعنی میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ جس شہزادی نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کو چھپا لیا علی سے، اس بات کو نہیں چھپایا، اس بات کو کہہ دیا، روتے روتے کہا کہ ٹھکرا دیا گیا. اگر واقعاً کبھی انسان، میں جب اس واقعے کو پڑھا تو واقعاً یقین کیجئے کہ میں بہت دیر تک جو بیٹھ کر کے سوچتا رہا واقعاً یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے شہزادی کے لیے. میں اب اپنے جیسے ان کے مقابلے میں تو اول تصور کرنا مقابلہ یہی گناہ ہے، بالکل. لیکن کہیں بھی اگر ہمیں ایک عزت کا احساس ہوتا ہے اور اس طرح کے مواقع آ جائیں تو کتنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے کتنی بے عزتی کی گئی. اکیلے میں ہو تب بھی آدمی اس کو بے عزتی کہے گا، چاہے کہ مجمع میں، چاہے کہ مجمع میں اس طریقے رسول جن کی تعظیم کو اٹھتے ہوں، جن کا احترام کرتے ہوں. میں ایک جملہ اور بھی کہوں گا کہ معمولاً افراد یہ کہتے ہیں کہ پھر علی نے کیوں نہیں اقدام کیا. میں کہ عالم دین کے بعد کو پڑھ رہا تھا، مجھے بے انتہا دل کو لگی کہ اصل میں علی نے بھی یہ عمل کر کے پہچنوایا کہ رسول اللہ نے فاطمہ کی جو عظمت بتائی تھی، حقیقت میں اس وقت میں جتنے لوگ تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ عظمت کیا ہے، بالکل، اور رسول اللہ نے ان کی کس طرح سے تعظیم کی ہے، سب مانتے تھے. اور اسی لیے جن لوگوں نے یہ اقدام کیا بھی تھا اس طرح کے، وہ بھی بعد میں گئے تھے اس بات کی تصدیق کرانے کے لیے کہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی ناراضگی جہنم ہے. بالکل ایسے ان کو یقین تھا، بے شک، جبھی وہ وہاں گئے. جی، مولا علی خاموش نہیں ہیں، یہ ان کی خاموشی بھی نطق ہے، بولنا ہے ان کا، بالکل ایسے، تاکہ دوسرے لوگ جان لیں کہ جن کی عظمت کو سب جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے عمل سے یہ پہچانیں کہ رسول یہ تصدیق کر کے گئے ہیں، یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ فاطمہ کی رضا رضائے الہی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس میں پہچانے آئیں سچائی اس بتانے کے لیے. علی کو یہ کہا گیا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، تو خاموش بھی رہیں تب بھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل، بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اور میں جو ہے کاشف بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہ الوداعی کلام پیش کیجیے مختصر سا. جناب سیدہ کی تمام عزاداروں کے لیے ایک دعا پیش کر رہا ہوں. کیا کہہ لیں، کیونکہ اختتامی کلام ہے، جی تو اسی کی مناسبت سے. آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو. اے شہر کے ماتم دارو آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو.
ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا، کوئی غم نہ ملے اس غم کے سوا، اے اہل وفا اے اہل عذاب، اٹھتی ہی رہے ماتم کی صدا، میرے لال کے سب پرسادارو آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور کتنی ہی مخالف ہو یہ ہوا، سایہ کرے پرچم غازی کا، ماتم کے نشان سینے پہ رہیں، جیسے کہ نشان ہے سجدے کا، عباس کا پرچم لے کے بڑھو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور ہر اشک تمہارا گوہر ہے، ہر آہ پیام سرور ہے، جو ہاتھ اٹھے ہیں ماتم کو، باطل کے لیے وہ خنجر ہے، تم مقصد شے پہ جانوارو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، رومال میں میرے رہتے ہیں، جاگیر تمہاری جنت ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، جنت کے لیے در در نہ پھرو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور دور حاضر کی مناسبت سے ایک شعر ہے، پھر کرب و بلا دیتی ہے صدا، ہے دین محمد پر نرغا، کفار ہوئے ہیں صف آرا، ہر روز ہے روز عاشورا، اس دور میں تم حر بن کے رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور اسلام مٹانے والوں سے، قرآن جلانے والوں سے، ایک جنگ تمہیں کرنا ہے ابھی، دل میرا دکھانے والوں سے، تم لے کے علی کا نام اٹھو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور شعر دیکھیے گا، ہے قبلہ اول نوح کنا، ہیں اشک فشاں سکان جنا، اب بیت مقدس میں جا کر دینا ہے عزاداروں کو اذان، تم مہدی دین کا لشکر ہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اور مکتب پیش خدمت ہے، ریحان دعائے زہرا ہے، اب تک جو لکھے میں نے نوحے، ہر اہل عزا دیتا ہے دعا، شبیر کے غم میں رو رو کے، زندہ رہو نوحے لکھتے رہو، آباد رہو، آباد رہو۔
بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور میں آج کا یہ پروگرام جس میں مزید لوگوں نے شرکت فرمائی تھی، مزید نوحہ خانوں نے شرکت فرمائی تھی پاکستان سے، جناب مصیب رضوی صاحب نے اس میں شرکت فرمائی تھی، وسیم رضوی صاحب نے، اور دبئی سے جناب قلب عباس صاحب نے بھی اس میں شرکت فرمائی تھی۔ ٹائم کی بہت کمی کی وجہ سے ہم ان تمام لوگوں کو شامل نہیں کر پا رہے اس پروگرام میں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں لازمی طور پہ اس میں شامل کریں گے۔ اور میں جناب حضرت اسلام حضرت علامہ محمد حسن معروفی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، میں انتہائی دل کی گہرائی سے آپ کو شکر گزار ہوں۔ اور جناب کاشف جعفر صاحب، میں آپ کا بھی بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ اس میں آئندہ بھی شرکت فرمانی۔ علامہ صاحب، آپ سے دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ اسی طرح علم جو ہے وہ پھیلائیں، اور لوگ جو ہے اسی طرح ہمارے جو مومنین ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بالکل شروع میں فرمایا کہ کتابوں کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کہ یہ عادت ڈالنی پڑے گی ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جو کتابوں کے حوالے علامہ صاحب نے دیے ہیں وہ بالکل مستند کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور بیوی کے بارے میں بالکل بہت ساری چیزیں بالکل آپ کو بآسانی ان کتابوں سے میسر ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔